اب یہ چاروں بیٹے ختم ہو گئے تو یہ جو یزید تھا نا، کون سا یزید؟ یزید بن عبد الملک جو ابھی آپ نے پڑھا تھا، یہ آخر میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا بیٹا خلیفہ بنا اور اس کا نام ہے ولید۔ تو ولید کے نام سے یہ دوسرے بزرگ آ گئے۔ ایک ولید ابن عبد الملک پہلے گزرے ہیں، یہ ولید گویا اس ولید کا پوتا ہے، بھتیجے کا بیٹا، بھتیجا ہے، پوتا نہیں ہے، بھتیجا ہے، ولید ابن یزید۔ اس کا نام، اس کو ولید ثانی بھی کہتے ہیں۔ کب سے کب تک رہا؟ اس کے بعد پھر یزید ابن الولید ابن عبد الملک، وہ جو پہلا ولید ہے اس کا بیٹا یزید آیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں طالب علم کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ولید ابن یزید کہتے ہیں یزید ابن ولید، شاید اسی ولید کا بیٹا ہے، حالانکہ ایسا کس کا بیٹا ہے وہ؟ کب سے آیا؟ 126 میں کچھ دن رہا۔ یہ یزید ثالث کہلاتا ہے۔ یزید ثالث کیوں؟ پہلا یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دوسرے یزید ابن عبد الملک، تیسرا یزید ابن الولید ابن عبد الملک۔ اس کے بعد کون آیا؟ اسی یزید کا بھائی ابراہیم، 126 ہجری میں اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ پھر کون آیا؟ یہ مروان ابن محمد ابن مروان، کس کا بیٹا ہے؟ عبد الملک کا بھتیجا ہے، عبد الملک کا بھتیجا ہے، مروان کا پوتا ہے۔ نام اس کا یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ اپنا نام، دادا کا نام، دادا کا نام محمد نہیں ہے وہ، اپنا نام، دادا کا نام، باپ کا نام۔ اب تو مشکل نہیں رہی۔ مروان، یہ 127 سے 132 تک رہا ہے۔ ذی الحجہ 132 میں یہ قتل ہو گئے۔ اس کے واقعے کے بڑے واقعات میں واقعہ ذاب ہے 132 ہجری کا، اور پھر مروان کا قتل اور بنو امیہ کا کب؟ 132 ہجری بنو امیہ کی خلافت مکمل ہو گئی۔ خلفاء کے کتنے نام ہیں؟ پہلے دو حکمران سمجھ لے۔ عبد الملک کا باپ کون؟ مروان، پھر اس کا بیٹا عبد الملک، عبد الملک کے بعد اس کا بھائی بیٹا ولید، ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان، کے بعد اس کا چچا زاد بھائی عمر ابن عبدالعزیز، اس کے بعد عبد الملک کے بعد کون آیا ہے؟ عبد الملک کے بعد اس کا بڑا بیٹا ولید ہے، ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان، کے بعد اس کا چچا زاد بھائی عمر ابن عبدالعزیز، کے بعد یزید، اور پھر ہشام۔ خیر سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگ، ایک نظر سے دیکھ لو، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کب سے کب تک؟ پھر قتیبہ ابن مسلم۔ اچھا آگے پھر کون تھا؟ ولید کے بعد کون آیا؟ کب سے کب تک؟ عمر ابن عبدالعزیز کب آیا؟ پھر کون آیا؟ کب سے کب تک؟ جی، یہ عبد الملک کے چاروں بیٹے مکمل ہو گئے۔ پہلا بیٹا ولید، درمیان میں عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، پھر اس کے بعد ولید ابن، یعنی اب اندر اگلی نسل تک بات پہنچ گئی۔ عبد الملک کے پوتا ہے، پہلا پوتا یہ ہے، دوسرا پوتا، تیسرا پوتا، یہ دونوں بھائی ہے یزید اور ابراہیم۔ پھر کون آیا؟
یہ مروان الحمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حمار ان کے ہاں گالی کا لفظ نہیں تھا. حمار کا معنی مشقتوں سے گزرنے والا. یہ اس کی زندگی بڑی مشقت والی ہے. مروان ثانی بھی کہلاتا ہے. کب سے کب تک رہا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں ایک عبرت کی بات دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو دور خلافت شروع ہوا تو آخری بندہ اسی خاندان میں کون تھا؟ نہیں ہوئے بری کی اولاد میں. کہاں سے خلافت شروع ہوئی؟ حضرت معاویہ سے. اور کس نام پر ختم ہو گئی؟ حضرت معاویہ کے نام سے شروع ہوئی اور لفظ معاویہ پر ختم ہو گئی. آگے جو مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، بنو امیہ ہے یہ بھی، لیکن سلسلہ مروانیہ کہاں کس نام سے شروع ہوا اور اختتام کس پر ہوا؟ عروج میں جو نام آتا ہے، آخری نام اگر اسی نسل میں آ گیا اور اسی منصب پر آ گیا تو خطرہ ہونا چاہیے. جس نام سے عروج اسی نام سے کیا؟ اختتام. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس پر مزید آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. بنو امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ کیوں بنو امیہ پر زوال آیا؟ خوارج کا فتنہ. نمبر 2، اس دور یعنی بنو امیہ کے مجموعی دور میں دیکھیں گے شیعان علی کی سرگرمیاں، بنو عباس کی سلطنت کی غیر معمولی وسعت بھی ایک وجہ تھی. قابل افراد سے بات نچلی سطح پر کچھ مظالم ایسے تھے عرب قبائل کی، اور خلافت کا مدار کس کی بجائے اہلیت کے بجائے. یہ کچھ ایسی وجوہات تھی. مزید بھی وجوہات ہیں. خلافت عباسیہ، اب عباسیہ دور شروع ہوگا. یہ جو زوال کے اسباب ہے یہی دیکھ لیں. نمبر 1، خوارج کا فتنہ، سانحہ کربلا، شیعہ علی کی سرگرمیاں، بنو عباس کی دعوت. اب خلافت بنو عباس شروع ہو رہی ہے اور خاصی طویل ہے. 656 ہجری تک ہے. کب سے شروع ہوئی ہے؟ کب ختم ہوئی ہے؟ 600. بس یہ پہلا دور انشاءاللہ. وقت ہے نا؟ آپ کی گھڑیاں خراب ہیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے بھائی. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ہمارا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائے. آپ بزرگ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہاں جی، یہ سوال آیا ہے کہ مروان اگر صحابی ثابت ہو جائے تو خلافت اس کی ہے یا نہیں ہے. حضرت مروان کا صحابی ہونا طے نہیں ہے، اختلاف ہے. اور عبداللہ بن زبیر کا صحابی ہونا طے ہے. ایک تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فضائل حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہیں وہ مروان کے نہیں ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ بھئی پہلے جو خلیفہ متعین ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا جو اٹھتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. بزرگی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن خلیفہ کے سامنے آنے والا خلیفہ نہیں ہوتا. جیسا کہ یزید خلیفہ تھا، سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، لیکن خلیفہ کے طور پہ تو نہیں مانے گئے. نہیں، مروان ولی عہد نہیں ہے. ولی عہد حضرت معاویہ کے خاندان میں کوئی ذمہ دار بندہ ایسے سامنے نہیں آیا. مروان یہ مدینہ منورہ سے گیا تو اس کو حوالے کر دی خلافت. یہ جانشینی کے طور پہ نہیں ہے، یہ لایا گیا تھا اور اس نے پھر آگے لوگوں کو ترتیب سے جاری کی. ترتیب کس کے ساتھ؟ کس کا؟ ضحاک ابن قیس. وہ تفصیل پھر